اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم، اور آج کی ہماری نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شاعر ہیں اس کے اکبر الہ آبادی۔ ہم اس نظم کے پہلے 2 لیکچر کر چکے ہیں، آج یہ تیسرا لیکچر ہے اور ہمارا شعر نمبر 6 اور 7 اس لیکچر میں کور ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، ابھی چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری نظم کا شعر نمبر 6 ہے۔ اکبر الہ آبادی اس شعر میں کہتا ہے: ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ یہ جو زباں ہے، اللہ رب العزت نے اپنی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں انہیں ان کے اظہار کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص اسلوب اللہ رب العزت نے وہ اس کو سکھایا ہے۔ تو ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ جو پھول ہے، ایک پھول بہت ساری پتیوں سے مل کر وہ پھول بنتا ہے، یا ایک کلی بہت ساری پتیوں کے ملاپ سے، ملنے سے وہ ایک کلی بنتی ہے۔ ایک پورا پھول تو خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، مگر شاعر نے اس کے تمام جز کو، اجزاء کو جو نا وہ کہا ہے کہ وہ تمام اجزاء انفرادی طور پہ اپنے رب کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھول کی زبان وہ ایک پتی ہے، وہ مصروف ہے کس چیز میں؟ خدا کی تسبیحات بیان کرنے میں۔ ہوائے شوق، اس کا معنی بیٹا محبت کا نشہ ہے، عشق کا نشہ ہے۔ مستی میں آ کے نا، دیوانگی میں آ کے جو خشوع و خضوع کی کیفیت میں اتر کے جو عبادت کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہوائے شوق۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں، ہر شاخ جھک گئی، اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تو وہ اپنے خالق کے سجدے میں وہ جو شاخیں ہیں وہ جھک گئیں۔ انتہائی خوبصورت اکبر الہ آبادی کا یہ تخیل ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہوا جو چلی ہے، اس ہوا کے چلنے میں جو شاخ جھکی ہے، یوں لگتا ہے، منظر کشی ہے ساری بیٹا، کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے بارگاہ خداوندی میں ہر شاخ اپنا سر جھکا رہی ہے۔ اپنا جو سر ہے وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی خاطر وہ جھکا رہی، اور ہر ایک پتا، ہر ایک پتی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ تسبیحات بیان کر رہی ہیں، وہ اس کی تقدیس، اس کی پاکی کو بیان کر رہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے۔ جن ہے یا انسان ہے، ان کے علاوہ خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے صرف انسان کو شعور دیا ہے اور کہ یہ اپنے شعور کے ساتھ فیصلہ کرے کہ اس لمحے اس نے کیا کرنا ہے۔ خدا کے علاوہ انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات صرف وہ کرتی ہیں جس کے کرنے کا حکم اس کو ان کے خدا نے دیا ہے، وہ نہیں کرتی جس کے کرنے کا حکم اس کے خدا نے نہ دیا ہو۔ شیطان مردود کو مردود کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے جو اللہ نے حکم دیا اس نے اس کو بجا نہیں لایا، اس کو پورا نہیں کیا، اس کے مخالف کیا۔ تو عزیز طلبہ، پوری کائنات، خدا کی ساری مخلوقات وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتی ہیں، وہ تسبیحات بیان کرتی ہیں، وہ تقدیسات بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ شاعر نے کہا ہے، میں اگر صبح کے وقت پہ نظر دوڑاتا ہوں، خدا کی مخلوقات میں مجھے کوئی ایک مخلوق ایسی نظر نہیں آتی جو اس وقت خدا کی حمد و ثنا کے علاوہ کچھ اور کر رہی۔ جتنی نباتات ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے درندے ہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی حمد و ثنا، اس کی جو پاکی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، انسان زمین پہ محو، ملک آسمان پر، جاری تھے ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ ہر زبان جو ہے وہ خدا کے ذکر میں کیا ہے؟ مصروف ہے۔ باغ عالم میں کون سناخواں تیرا نہیں؟ باغ عالم میں کون سناخواں تیرا نہیں؟ ذکر کرتا ہے ایک ایک مرغ خوش الحان تیرا۔ جتنے بھی پرندے ہیں وہ خدا کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں نے جن و انس کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ایک انسان اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کی سجدہ ریزی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے جتنے بھی خدا ہیں وہ ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے اور اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے یہ اعلان کر دیتا ہے، میں صرف معبود برحق کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ میں کسی اور کے مقصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو اس شعر کے اندر بڑا واضح موقف ہے اکبر الہ آبادی کا۔ وہ کہتے ہیں جو صبح کے وقت جو ہوا کا جھونکا چلا، ہوا کی اس جھونکے کی عبادت کا یہی انداز ہے، اس لیے وہ جھونکا ہوا کا چل رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اس ہوا کے جھونکے سے جو شاخ ہے وہ جھک رہی ہے۔ اب جو شاخ ہوا کی طاقت کے ساتھ وہ جھکتی ہے، اکبر الہ آبادی اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جھکنا سجدہ ہے اپنے خدا کو۔ پھر اس پہ جو پتے لگے ہیں، پھر اس پہ جو پھول لگا ہے،
پھول جن پتیوں سے وہ سجا ہوا ہے، وہ ایک ایک پتا، ایک ایک پتی، ایک ایک اس پہ لگا ہوا کانٹا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بتایا جاتا ہے یہ جو نباتات ہیں جب یہ ہری ہوتی ہیں نا تو اس وقت ان کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے خدا کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اس کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑا مشہور و معروف یہ واقعہ بھی ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کے مرشد کریم آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عنایت فرما دیتے ہیں، جو آپ سے پہلے بہت سارے اور درویش مرشد کریم کی بارگاہ میں تھے، انہیں وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو حسد کے لیے جیلسی میں آ کے انہوں نے مرشد کریم سے سوال کر دیا، ہم میں اور نظام الدین میں کیا فرق ہے؟ یہ چند دن کا نوجوان آ کے ہم سے سبقت لے گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ آپ نے تمام درویشوں کو ایک ایک کبوتر دیا اور ساتھ ایک ایک چھری دی اور فرمایا اس کو ایسی جگہ پہ لے کے جا کے ذبح کر لاؤ جہاں پہ کوئی تمہیں دوسرا نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ سارے درویش جاتے ہیں، کبوتر کو ذبح کر کے لے آتے ہیں اور مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بابا نظام الدین اولیاء نہیں آئے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار طویل ہو گیا۔ جب دور سے نظام الدین آتے ہوئے نظر آئے تو تمام درویشوں نے کہا کہ اس کا کبوتر تو زندہ ہے، اس کی چھری پہ خون نہیں لگا، ہم جیت گئے، نظام الدین ہار گیا۔ تو جب مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں نظام الدین کہاں تھے اتنی دیر اور تم نے کبوتر کو ذبح نہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کبوتر کو اس جگہ پہ جا کے ذبح کرنا جہاں پہ کوئی دوسرا تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تو میں جہاں گیا، میں پہاڑوں پہ گیا، میں غاروں میں گیا، میں درختوں کے نیچے چھپا، میں جہاں گیا میں نے اپنے ساتھ اپنے خدا کو موجود پایا، جس کی وجہ سے میں کبوتر کو ذبح نہ کر سکا، اور باقی سارے درویش کبوتر کو ذبح کر لائے تھے۔ تو مرشد کریم نے کہا تم میں اور نظام الدین میں یہ فرق ہے۔ عزیز طلبہ، درویشوں نے پھر کہا حضور ایک امتحان اور لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سردیوں کے دن تھے وہ۔ آپ نے کہا مسجد کے، یہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ اب بات ریلیٹ ہے وہ یہ ہے اس واقعے کا دوسرا حصہ۔ آپ نے کہا سردیوں کے دن ہیں اور مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیوں نہ اس کے اوپر گھاس پھوس پھیلا دیا جائے تاکہ ہمارے پاؤں سرد نہ ہو، ٹھنڈے نہ ہو۔ درویشوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جاؤ پھر گھاس لے کے آؤ۔ وہ سارے چلے گئے۔ اب وہ جو درویش جب گھاس لے کے واپس آئے، انہوں نے بہت بڑی بڑی گٹھڑیاں اپنے سر کے اوپر اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ گھاس کی گٹھڑیاں لے کے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر۔ تو وہ تمام موجود ہیں، حسب معمول بابا نظام الدین اولیاء غیر حاضر ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ انتظار ہوتا ہے اور انتظار ہوتا ہے۔ جب بابا نظام الدین اولیاء دور سے نظر آتے ہیں تو ان کے پاس ہاتھ میں تھوڑا سا گھاس ہوتا ہے۔
تو وہ درویش پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو نظام الدین تھوڑا سا گھاس لا رہا ہے، وہ ہار گیا، اسے شکست ہوئی اور ہم جیت گئے۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں آئے، کہا نظام الدین اتنی زیادہ دیر کہاں تھے تم اور یہ تھوڑا سا گھاس لائے؟ آپ نے کہا حضور میں نے سنا ہے جب یہ جو نباتات ہیں یہ ہری ہوتی ہیں، خدا کا ذکر کرتی ہیں، خدا کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مخلوق خدا کا ذکر کرے اور میں اسے اپنے پاؤں کے نیچے بچھاؤں، لہٰذا میں خشک گھاس ڈھونڈتا رہا، نکالتا رہا اور اتنا سا اکٹھا کر کے لایا۔ تو عزیز طلبہ، کائنات کی جتنی مخلوق ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ خدا کا ذکر کرتی ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے یہ ان تمام مخلوقات کے ساتھ مل کے اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ تسبیحات بیان کرے، سجدہ ریزیاں کرے۔ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق سر رہو کو دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی اپنے شعر نمبر 7 میں کہتے ہیں، زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اب اس پوری نظم کو اکبر الہ آبادی اس شعر کے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ کہتے ہیں زبان برگ گل نے کی، جو زبان ہے اس کا تو آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو اظہار کے لیے ایک انداز سکھایا ہے، وہ جو انداز سکھایا ہے وہی اس کی زبان کا انداز ہے۔ برگ گل، گل کہتے ہیں پھول کو، برگ کہتے ہیں فارسی زبان میں پتی کو۔ ہر پھول کی جو پتی ہے اس نے کیا کیا؟ اپنی زبان میں دعا کی۔ اب جو دعا کی ہے اس کے ساتھ علامہ موصوف نے، اکبر الہ آبادی نے صفت لگائی ہے رنگین عبارت۔ اب جو دعا ہے اس کی صفت ہے رنگین عبارت، رنگین، کلرفل، مختلف رنگوں میں عبارت پہن کے، سج کے، سنور کے، ڈھل کے۔ جو دعا ہے بہت سارے رنگوں میں ڈھل کے ادا ہوئی ہے، اور وہ کس نے کی ہے؟ وہ پھول کی پتی نے کی ہے۔ عزیز طلبہ، پھول اور اس کی پتیاں یہ بے شمار رنگوں میں ہے، لا تعداد رنگوں میں ہے، جس کی وجہ سے علامہ موصوف نے رنگین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ جو رنگین دعا ہے، جو خشوع و خضوع میں ڈھلی ہے، جو بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا سرسبز رکھے، میرے خدا سرسبز رکھ، کس کو؟ اس چمن کو، میرے وطن کو، مہرباں ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر۔ تو غفور الرحیم ہے، رحیم ہو کر نا، مہرباں ہو کر، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے تو کیا کر، ہمارے اس چمن کو سرسبز و شاداب رکھ۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ جس چمن میں رہتا ہے، جس ملک اور وطن میں رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا اظہار محبت،
اپنا اظہار عقیدت پیش کرے، اس کو اللہ پاک نے جتنی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جتنی طاقت اور قوت دی ہے، اللہ پاک نے اسے جو علم دیا ہے، وہ ان ساری استعداد کے ساتھ کیا کرے؟ اپنے وطن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے محنت کرے، تگ و دو کرے، کوشش کرے۔ اب سرسبز و شاداب رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اگر ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے، وہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر وطن کو اس نے دفاعی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے تو وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر وطن کو اس نے جغرافیائی لحاظ سے محفوظ کرنا ہے، وہاں پہ کردار ادا کرے۔ اگر ملک کو اس نے ثقافت کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے، اور جتنے زیادہ شعبہ جات ہیں، ان میں اگر اس نے اپنے وطن کو سرسبز و شاداب کرنا ہے تو اسے وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک جو نباتات ہے، اگر ایک جو درخت ہے، اگر ایک جو پھول ہے، اگر وہ اپنے وطن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اپنے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، انسان تو پھر اللہ رب العزت کا نائب ہے، خلیفہ ہے، جس کے ذمہ ہے اس زمین کو آباد کرنا، یہاں پہ اللہ رب العزت کے احکامات کا نفاذ کرنا۔ اس کے لیے تو پھر لازم ہے وہ اپنے آس پاس گرد و پیش میں امن رکھے، اس کو پھول بنائے، اس کی پھولوں جیسی جو ہے وہ جو خوشبو ہے اس کو پورے وطن میں بکھیر دے، چاہے رنگ ہوں وطن کے سارے خوبصورت ہوں، خوشبو ہو وطن کی وہ انتہائی بھلی اور اچھی ہو۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کو خوشگوار رکھے تو اسے چاہیے وہ وہاں پہ پھول اگائے، وہ وہاں پہ محبتیں بکھیرے، وہ وہاں پہ عزتوں میں اضافے کرے، وہ سب کو نفع پہنچائے، کوئی وہاں پہ بھوکا نہ ہو، کوئی وہاں پہ غم زدہ نہ ہو، کوئی وہاں پہ محتاج نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ماحول خوشگوار ہوگا، اس کے آس پاس میں جتنے افراد ہوں گے وہ سارے کے سارے مطمئن ہوں گے، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، وہاں پہ وہ پھول کھلے ہیں۔ گویا ہم نے اپنے وطن کو ایک مثالی معاشرہ بنانا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ایک کسریٰ اگر کیسر کے کسی علاقے پر وہ حملہ کرتا تھا تو وہ خون کی ندیاں بہاتا تھا۔ اگر کیسر غالب آتا کسریٰ پہ، وہ بھی وہاں پہ خون کی ندیاں بہاتا تھا۔ ایک مذہب اسلام تھا، جہاں پہ جاتا تھا وہاں پہ امن پھیلاتا تھا، وہاں پہ محبت کا درس دیتا تھا، وہاں پہ انسانیت کا درس دیتا تھا، وہاں پہ یہ پھول اگاتا تھا، سب کے حقوق اسلام نے محفوظ کر دیے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ شاعر نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جتنی بھی جو برگ گل ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے رنگین عبارت میں دعا کی ہے۔ اور یہ جو رنگین عبارت میں دعا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ چاہے جو پھول ہے نا وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان جو ایک وطن میں رہتا ہے،
چاہے وہ جتنے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر کوئی بحیثیت مذہب دوسرے سے اگرچہ جدا ہے، مگر بحیثیت ایک وطن میں رہنے کے، اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں ہندو بھی ہے، پاکستان میں عیسائی بھی ہے، پاکستان میں سکھ بھی ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اب یہ کیا ہے، جتنے مذاہب والے بحیثیت پاکستانی ایک ہیں۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، جو مختلف دعا ہے نا رنگین عبارت میں، جو مختلف مذاہب میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے اس وطن پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے محنت کریں۔ رنگین عبارت کا دوسرا معنی یہ بھی بنے گا، جو ذات پات میں مختلف لوگ ہیں، یہ بھی کیا ہیں، رنگین عبارت میں اپنے وطن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے محنت اور کوشاں کریں گے۔ رنگین عبارت کا ایک معنی بیٹا یہ بھی بنے گا، جتنے صوبہ جات ہیں نا، یا جتنی علاقائی زبانیں ہیں، اس اعتبار سے بھی ہر کوئی اس وطن کو سرسبز و شاداب رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ رنگین عبارت یہ بھی بنے گا، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے طلباء ہیں، یا پروفیشن کے اعتبار سے چاہے کوئی اساتذہ ہیں، کوئی وکیل ہیں، چاہے کوئی جسٹس ہیں، چاہے کوئی جو ہے نا وہ فوجی ہیں، چاہے سولجرز ہیں، چاہے کاروباری ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس میں کیا کریں گے، اپنے وطن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے محنت اور کوشش کریں گے۔ ہمیں مثال دی ہے، اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر حقیر ترین مخلوقوں کی بھی مثالیں دی ہیں۔ یہاں پہ اکبر الہ آبادی نے ہمیں مثال دی ایک پتی کی، جس نے کیا کیا، اپنی زبان کو رنگین عبارت میں ڈھال کے اپنے خدا سے دعا کی ہے۔ عزیز طلبہ، میری زمین ہی میرا آخری حوالہ ہے، یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ میری زمین ہی میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں بے شمار ہمارے سولجرز وہ وطن عزیز کا دفاع کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ اب کیا ہے، یہ ان کی زندگی کی جو کمائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب ان کے جسم سے روح نکل رہی تھی، ان کا وطن محفوظ تھا، ان کا وطن سرسبز و شاداب تھا، ان کے وطن کے جتنے باسی تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے، آزاد تھے۔ ہر کوئی آزادی کے ساتھ اپنا اپنا کام سر انجام دے رہا تھا، وہ اطمینان کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے کہ جب تک میں تھا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہمیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے وطن کی محبت سکھائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت مدینہ کر رہے تھے، اب جب شہر مکہ سے نکلے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے چہرہ شہر مکہ کی طرف کیا اور کہا، گواہ رہنا شہر مکہ، مجھے تم سے محبت ہے، مگر تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر آپ اپنی محبتیں گنواتے ہیں، مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہے کہ خانہ کعبہ، خدا کا گھر تجھ میں ہے۔ مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہے کہ حتیم کعبہ تجھ میں ہے۔ مجھے شہر مکہ تجھ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ مقام ابراہیم تم میں ہے، مگر تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں اے شہر مکہ، مجھے تجھ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں تم میں ہیں، مگر تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ میں یہیں پہ پیدا ہوا،
میرا یہیں پہ بچپن گزرا، یہیں پہ میرا لڑکپن گزرا، یہیں پہ میں نوجوانی کو آیا، یہیں پہ میں جوانی میں آیا، تو اس گلی کوچوں سے مجھے محبت ہے، اس شہر کے تمام باسیوں سے مجھے محبت ہے، مگر تیرے شہر والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو عزیز طلبہ، جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اسلام کا حسن ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، اور اپنے وطن کا دفاع کرنا، اسے سرسبز و شاداب کرنا، اس کے لیے اپنا خون بہانا، اپنا پسینہ بہانا، اپنے لمحات صرف کرنا، یہ عین عبادت ہے، اور اس کا اجر ہمیں ہمارا خدا دے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا روشن کرنا ہے۔ اپنے وطن کے لیے ہم نے اپنا وقت صرف کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کرنی ہیں۔ ہم نے اپنے وطن کو بہت آگے ترقی کی منازل کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنے حصے کا جو کام ہے وہ پورا کرے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسا وطن ہوگا جو جہاں پہ رہنے والے افراد جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو اس بات کو سمیٹا گیا شعر میں، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ عزیز طلبہ، اکبر الہ آبادی کی یہ مشہور و معروف نظم بہت اہم نظم ہے، پیپر میں آتی ہے، محنت کے ساتھ اس کو یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔